کبھی آپ نے سوچا کہ کعبہ جسے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی علامت بنا کر تعمیر کیا تھا، آخر وہی کعبہ بتوں سے کیوں بھر گیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے خدا کے گھر میں 360 بت رکھ دیے، اور کیسے آب زمزم زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا؟ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی حقیقت جو تاریخ کے اوراق میں چھپی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ عرب کے مختلف حصوں اور بیرون عرب سے بھی لوگ زیارت حرم کے لیے آنے لگے۔ ان زائرین کے ذریعے ہدایا اور تحائف مسلسل مکہ پہنچنے لگے۔ اصل حج تو سال میں ایک بار ہوتا تھا، مگر کعبہ کی تعظیم کے لیے چھوٹا حج یعنی عمرہ سال کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام مناسک انہی اصولوں پر مبنی تھے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مقرر کیے تھے۔ لوگ انہیں عقیدت اور جوش سے ادا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی کعبے کا احترام کرتی تھی، کیونکہ یہ عبادت گاہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور توحید کی روشنی میں شرک کا اندھیرا شامل ہونے لگا۔ اولاد اسماعیل کی تعداد بڑھتی گئی، مکہ کی وادی تنگ ہو گئی تو بہت سے لوگ دوسری جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ حرم کے کچھ پتھر لے جاتے اور ان کی تعظیم اپنے گھروں میں کرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ارد گرد کے بت پرست قبائل ان پر اثر انداز ہونے لگے۔ عمالقہ، خزاع، ثقیف، ہوازن اور کنانہ، یہ قبائل سورج، چاند، ستاروں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے عقائد نے مکے کے لوگوں کے دلوں میں بھی شرک کے بیج بو دیے۔ آہستہ آہستہ مکے کے زائرین زیارت کے لیے اپنے ساتھ بت لانے لگے اور پھر کعبے کے اندر رکھنے لگے۔ یوں وہ گھر جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، شرک کا مرکز بنتا چلا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہودیوں نے بھی حضرت ابراہیم کی عبادت کا طریقہ چھوڑ دیا اور بت پرستوں کا ماننا تھا کہ ان کے بت خدا اور انسان کے درمیان واسطہ ہے۔ لیکن اس سوچ نے انہیں خدا سے اور دور کر دیا۔ ان کا یقین، ان کا ایمان سب کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ آخرت پر ایمان ہی کھو بیٹھے۔ پھر ایک وقت آیا جب آب زمزم بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ بھول گئے کہ یہ مقدس کنواں کہاں تھا۔ اس کی ذمہ داری قبیلہ جرہم پر تھی جو یمن سے آیا اور مکے پر قابض ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں برداشت کیا کیونکہ حضرت اسماعیل کی بیوی اسی قبیلے سے تھی، مگر جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئیں تو انہیں مکے سے نکال دیا گیا۔ جاتے وقت انہوں نے انتقاماً زمزم کو بند کر کے دفن کر دیا۔ کچھ روایات کہتی ہیں انہوں نے یہ اس امید پر کیا کہ وہ کبھی واپس آئیں گے اور وہاں چھپائے گئے خزانے کو حاصل کر لیں گے، وہ خزانہ جو صدیوں سے کعبے کے نذرانوں اور تحائف پر مشتمل تھا۔ جرہم کے بعد مکے پر قبیلہ خزاع کا قبضہ ہوا۔ یہ بھی حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، مگر انہوں نے بھی زمزم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا اور زمزم کا نشان مٹتا چلا گیا۔ خزاع نے ایک اور غلطی کی۔ ان کے سردار عمرو بن لیحہ نے شام کے سفر میں وہاں کے بت پرست قبائل سے ایک بت مانگا۔ انہوں نے اسے ہبل دیا۔ عمرو بن لیحہ یہ بت مکہ لایا اور کعبے کے اندر نصب کر دیا۔ یہ مکے کا سب سے بڑا بت بن گیا۔ اب مشرکین مکہ جوش پیدا کرنے یا جنگ کے وقت حوصلہ بڑھانے کے لیے اسی ہبل کے نام کے نعرے لگاتے تھے۔ اور یوں جب حضرت ابراہیم کے بعد مکے کے لوگ مختلف بت پرست قبائل خزاع، عمالقہ، ثقیف، ہوازن اور کنانہ کے ساتھ میل جول میں آئے تو ان کے عقائد سے متاثر ہو کر مکے کے لوگوں نے بھی پتھروں اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ یوں آہستہ آہستہ توحید کی جگہ شرک نے لے لی، حتیٰ کہ خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے۔ کبھی سوچئے، وہی کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے لیے بنایا تھا، کیسے شرک سے بھر گیا، اور پھر اسی گھر کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دوبارہ توحید کا مرکز بنا دیا۔